بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر فضا احمد الشافی آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے بہت اہم اور لاجواب ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جو ایک اللہ پاک کی طرف سے انمول تحفہ ہے۔ تو اپنے ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے الشافی آن لائن چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب جو ہے ہنی یعنی شہد، جس میں سر سے پاؤں تک ہر بیماری کا علاج ہے۔ اس کا ذکر طب نبوی میں بھی ہے۔ اس کو ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے تناول فرماتے تھے، جس کو ہر مرض کے لیے استعمال کریں گے تو شفا ہوگی، کیونکہ اس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے۔ اللہ پاک نے شہد میں ایک ایسی شفا رکھی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نحل آیت نمبر 68-69 میں بتایا گیا ہے کہ شہد کی مکھی کو الہام کیا، درختوں اور پہاڑوں میں گھر بناؤ اور ہر قسم کے پھل اور پھولوں سے کھاؤ، اس کے پیٹ سے بھورے رنگ کی جو چیز نکلے گی اس سے لوگ شفا پائیں گے، منہ اور پیٹ سے جوہر ظاہر ہوں گے جس میں شفا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، جو شخص ہر ماہ میں 3 دن شہد کھائے گا تو کوئی آفت یا بیماری اس کے قریب نہیں آئے گی۔ ویورز، آج میں آپ کو اس کی ایک اتھینٹک انفارمیشن بھی بتاتی چلوں۔ اگر شہد کی مکھی پورے قدرتی عمل کے ساتھ شہد تیار کرے تو 1000 سال تک بھی شہد خراب نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں پانی کی ملاوٹ نہ کی جائے۔ اب مغربی ممالک کی ریسرچ سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ مغربی ممالک میں بہت ساری ریسرچز سے یہ ثابت ہوا ہے کہ شہد کی مکھی کے ڈنک سے جوڑوں کے درد اور سوجن کو دور کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کیڑا کاٹ جائے تو اس پر لگانے سے معاون ثابت ہوگا۔ اب شہد کا جو صحیح طریقہ استعمال کیا ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے استعمال کرتے تھے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھی۔ آپ ہر موسم میں شہد کا استعمال کیا کرتے تھے۔ سردیوں میں گرم پانی میں ملا کر شہد کو پیتے اور گرمیوں میں شربت بنا کر استعمال کرتے تھے، اور جس چیز کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہو اور اس میں کتنی بیش بہا برکات شامل ہوں گی۔ جی، اب بڑھتے ہیں اب اس کی خاصیت کی جانب کہ شہد کی خاصیت کیا ہے۔ شہد ایک اینٹی بایوٹک ہے، یہ نقصان دہ جراثیم کو مار دیتی ہے اور صحت کے لیے مفید ہے، اور صحت کے لیے مفید جراثیم کو طاقت دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کھاتے ہیں اثر نہیں ہوتا، لیکن آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ شہد کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے شہد کا استعمال کریں گے تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ لوگ پان کھا لیتے ہیں، گڑ کا استعمال کر لیتے ہیں، پکوڑے کھا لیتے ہیں، زیادہ تلی ہوئی اسپائسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، سارے دن میں اگر آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ رات کو کھانے سے پہلے 1 چمچ شہد کھا لیا جائے تو اس کا اثر ہو جائے گا۔ نہیں، یہ شہد استعمال کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ شہد استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ نمبر 1، اگر شہد کو درست طریقہ سے استعمال کریں گے، جیسے کہ ایک بوتل میں 4 گلاس پانی ہو، اس میں 1 چمچ شہد ملا کر رکھ لیں، اور آپ نے جب بھی یہ پانی پینا ہے تو اسی کو پینا ہے، اسی کو استعمال کرنا ہے۔ نمبر 2، صبح خالی معدہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینا چاہیے۔ نمبر 3، رات کو سونے سے پہلے اگر آپ 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں گے تو اس سے آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ استعمال بھی ہے کہ کتنی سال سے کتنے سال کے بچوں کو یا لوگوں کو یا بڑوں کو شہد کا استعمال کتنی مقدار میں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، 1 سے 1.5 سال کے بچوں کے لیے آدھا چمچ شہد استعمال کریں۔ نمبر 2، 5 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کے لیے 1 چھوٹا چائے کا چمچ استعمال کریں۔ نمبر 3، 12 سے اوپر یا زیادہ سال کے لوگوں کے لیے 1 بڑا چائے کا چمچ استعمال کیا جائے۔ جی ویورز، اب آتے ہیں خالص شہد کی پہچان کیا ہے، کیسے پتا چلے گا یہ شہد خالص ہے یا نا خالص۔ آج میں جو طریقہ بتاؤں گی تو اس سے پتا چلے گا کہ شہد خالص ہے یا نہیں۔ آج کا خالص شہد کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چونے کا ایک ٹکڑا لیا جائے جو آپ دیواروں پر بھی استعمال کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی ڈبی میں شہد کو ڈالا جائے اور وہ ٹکڑا اس کے اندر رکھ دیا جائے۔ اگر تو وہ ٹکڑا اس میں حل نہ ہو یا اس میں کوئی چڑچڑاہٹ نہ ہو تو شہد خالص ہوگا، وہ بالکل 100% پیور خالص شہد ہے۔ اور اگر اس میں چڑچڑاہٹ ہو اور وہ ٹکڑا اس میں حل ہونا شروع ہو جائے تو شہد ناخالص ہے۔ شہد میں کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، آئرن پایا جاتا ہے اور 70 سے زائد بیماریوں کا علاج اس میں
موجود ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کے فوائد کی جانب کہ شہد میں ہمارے لیے کتنے فوائد موجود ہیں۔ نمبر 1، اگر گلے کا درد ہو اور تھائرائیڈ اور گلے کا ورم کا مسئلہ ہو تو شفا ملے گی۔ نمبر 2، دانتوں کی صفائی اور مسوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ نمبر 3، ٹی بی کے مریض کے لیے شہد ایک انمول تحفہ ہے۔ نمبر 4، گردوں میں ورم آ جائے اور پتھری، اس میں بھی شہد بے حد مؤثر ہے۔ نمبر 4، گردوں میں ورم آ جائے اور پتھری، اس میں بھی شہد بے حد مؤثر ہے۔ نمبر 5، معدے کے السر کے لیے بھی شہد بہت کارآمد ہے۔ نمبر 6، جگر کی خرابی کو دور کرتی ہے۔ نمبر 7، آنتوں میں کوئی بھی بیماری ہو، قبض کی بیماری ہو، ویسے تو کہتے ہیں کہ قبض بیماریوں کی ماں کہلاتی ہے، تو اس سے بھی آپ کو شفا ملے گی۔ نمبر 8، آنکھوں میں اگر شہد لگائیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، رنگ گورا کرنے اور چھائیوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ نمبر 10، ہاتھوں پر لگائیں گے تو ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ نمبر 11، بلغم، جسمانی کمزوری، جوڑوں کا درد، بچوں کی کھانسی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ شہد کے اندر اینٹی بیکٹیریل بھی پائی جاتی ہے، اس سے نقصان دہ کولیسٹرول کو کم کیا جا سکتا ہے۔ شہد ایک خوشبودار گاڑھا سیال ہے جسے غذا اور دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دل کے امراض کے لیے بھی بہت مفید ہے، پیٹ کی بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے، موٹاپے کو بھی دور کرتی ہے۔ شہد طاقت اور حرارت دیتی ہے۔ فالج اور لکوہ والے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ جن کو اولاد نہ ہوتی ہو تو شہد کو دودھ میں ملا کر پئیں اور اللہ پاک اولاد سے نوازتا ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ کہ جنسی اعتبار سے بھی یہ عورت مرد دونوں کے لیے مفید ہے۔ جی تو ناظرین، اگر آپ میں سے کسی نے بھی خالص جنگلی شہد خریدنا ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے ان نمبرز پر رابطہ کریں اور آپ کو 100% پیور خالص شہد ملے گا۔ جی تو ناظرین، یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈاکٹر فضا احمد کو اور الشافی آن لائن کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔